بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ موضوعاتی مطالعہ میں جو ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا قرآن مجید، اس میں سوال نمبر 3 فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ قرآن پاک کے فضائل پر نوٹ لکھیے۔ جواب سنیے ذرا۔ قرآن کا لفظ قرأن سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے بار بار پڑھنا۔ چونکہ قرآن پاک روزانہ اربوں لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا نام قرآن پاک رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور پھر اسی کے مطابق قرآن پاک پر عمل بھی کریں۔ فضائل قرآن پاک دیکھیے ذرا۔ قرآن پاک کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، محفوظ ترین کتاب۔ قرآن پاک کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک محفوظ ترین کتاب ہے، اس وقت سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک اس کا ایک ایک حرف محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ نمبر 2، بہترین کلام۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، بالکل اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے، جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن پاک خود سیکھے اور اس قرآن کو پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو ایک تو یہ کلام خود بہترین کلام ہے، اور اسی طرح جو شخص اس کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، یعنی اس کلام کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی وہ باتیں کہتا ہے، تو اس سے وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، سفارشی کلام، یعنی جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن صحیح قرآن پاک سفارشی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ تو یہ کلام اور قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا، اور اس دن جو کلام پاک دنیا میں پڑھتا ہے، اس کے لیے اس دن یہ کلام سفارشی بن جائے گا۔ تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 ہے شک سے پاک کتاب، یعنی قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، کیونکہ جتنے بھی قصے، واقعات اور احکامات بیان ہوئے ہیں وہ سب سچ ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس وجہ سے کہا گیا ہے شک سے پاک کتاب ہے۔
باقی علوم بھی ہے، دنیاوی علوم، اس میں شک کی گنجائش ہے، یا وہ علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں خواص خمسہ کے ذریعے، تو اس میں شک کی گنجائش ہے، بلکہ شک ہے۔ مثال کے طور پر اب یوں سمجھیے کہ جو تجربہ 5 سال پہلے ہوا تھا اور وہ تجربہ آج ہو جائے تو وہ تجربہ اس سے بالکل مختلف ہوگا، اور اگر جو تجربہ آج ہوا ہے وہ تجربہ 5 سال بعد ہو جائے تو یہ بالکل اس سے مختلف ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں شک ہے، تجربہ کے بدلنے کی وجہ سے شک کی گنجائش ہے، لیکن کلام پاک اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 5 فضیلت ہے قرآن پاک کی تلاوت بڑی فضیلت۔ قرآن پاک کی تلاوت بڑی فضیلت رکھتی ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو قرآن پاک کو ناظرہ کے ساتھ پڑھے اور پھر اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ اس کے والدین کے لیے ہے یہ روشنی۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے خود اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس طرح قرآن پاک شک و شبہ سے پاک ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی شک و شبہ سے پاک ہے، کیونکہ یہ وہی مطلوع ہے اور یہ وہی غیر مطلوع ہے، اور یہ وہی مطلوع وہی غیر مطلوع دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 6 قوموں کا سر بلند ہونا اور گر جانا۔ یہ سن لیجئے ذرا، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن پاک پر عمل پیرا رہے، دنیا پر غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت اختیار کی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میرے صحابہ، میں تم کو 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی مسلمان تھے اور زمانے میں معزز تھے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے لیکن قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تارک قرآن ہے ہم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلام کی، جو کلام ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس کلام کی خود حفاظت کریں، اس قرآن پاک کو سیکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ حفظ کریں قرآن پاک کو، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے، اور ہمارے والدین کے لیے بھی بہت فائدہ ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور پھر اسی کے مطابق زندگی بھی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔